ایک زمانے کا ذکر ہے۔ ایک قدیم بادشاہت تھی جہاں سب لوگ خوشحال اور مطمئن تھے۔ اس بادشاہت کا بادشاہ رشید نہایت نیک دل اور عادل تھا۔ ہر روز وہ محل سے باہر نکلتا، گاؤں والوں سے ملتا اور ان کے مسائل سنتا۔ بادشاہ رشید نے کہا، ہر شخص کے دل میں انصاف اور نیکی کی روشنی جلنی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گاؤں ہمیشہ خوشحال رہے۔ سیادوئی باغ کی خبر۔ ایک دن ایک بوڑھا حکیم محل آیا اور بادشاہ کے سامنے جھک کر بولا، بادشاہ سلامت، دور دراز پہاڑوں میں ایک جادوئی باغ ہے۔ اس باغ میں جو بھی بیج بوئے گا زمین سنہری ہو جائے گی، لیکن یہ باغ صرف نیک دل لوگوں کے لیے کھلتا ہے۔ بادشاہ رشید نے غور سے حکیم کی بات سنی اور کہا، ہمیں یہ باغ تلاش کرنا ہوگا تاکہ ہمارے گاؤں کے لوگ خوشحال ہوں۔ بادشاہ رشید اپنے سب سے قابل وزیر اور چند وفادار فوجیوں کے ساتھ سفر پر نکل پڑا۔ وہ گہرے جنگل، بلند پہاڑ اور تیز دریا پار کرتے ہوئے جادوئی باغ کی تلاش میں آگے بڑھے۔ بادشاہ رشید نے کہا، ہمیں صرف طاقت سے نہیں بلکہ نیکی اور حوصلہ سے بھی یہ راستہ عبور کرنا ہوگا۔ سین 4، باغ میں پہلا امتحان۔ آخر کار وہ جادوئی باغ کے قریب پہنچے اور ایک دروازہ دیکھا جس پر لکھا تھا، صرف نیک دل اور ایماندار داخل ہو سکتے ہیں۔ دروازے پر ایک پہلی لکھی تھی، وہ کون ہے جو سب کا بھلا چاہتا ہے مگر خود کے لیے کچھ نہیں مانتا؟ بادشاہ رشید نے جواب دیا، وہی شخص نیک دل ہے جو سب کے لیے سوچتا ہے، اپنے لیے نہیں۔ دروازہ کھل گیا اور وہ باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ میں سنہری پھول، جادوئی درخت اور چمکدار پانی کے چشمے تھے۔ بادشاہ رشید نے باغ کے بیج جمع کیے اور کہا، یہ بیج ہمارے گاؤں کے لیے خوشحالی لائیں گے، لیکن ہمیں یہ نیکی اور انصاف کے ساتھ کرنا ہوگا۔ سین 6، واپس گاؤں اور خوشحالی۔ بادشاہ رشید اور اس کے ساتھی بیجوں کے ساتھ گاؤں واپس آئے۔ گاؤں والے خوشی سے جھوم اٹھے، زمین سنہری اور زرخیز ہو گئی۔ سب لوگ بادشاہ کی نیکی اور عدل کی تعریف کرنے لگے۔ گاؤں والوں نے کہا، شکریہ بادشاہ رشید، آپ نے ہمارا سب کچھ بچایا۔ بادشاہ مسکرا کر بولا، سب نے مل کر اپنی حفاظت کی، میں صرف رہنمائی کر رہا تھا۔ سب خاموش اختتام۔ اس دن کے بعد گاؤں والے ہمیشہ یاد رکھتے تھے کہ نیکی، انصاف اور دوسروں کے لیے سوچنا ہی اصل طاقت ہے۔ بادشاہ رشید گاؤں کا ہیرو بن گیا، ایک نیک دل حکمران جس کی کہانی صدیوں تک یاد رکھی گئی، اور یوں گاؤں ہمیشہ خوشحال اور